الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعباده الصالحين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وإطرة سيدنا وملجانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب ربنا وغياثنا وغيوثنا. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل صلاة دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ عجب ہیں کھانے غرانے والے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کو پالنے والا،
وہ مالک الملک جس کا نور زمین و آسمان میں ہے، جو ہر زندگی موت کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، ہم سر نہیں، ہم جیسا نہیں، جس کی شان قل هو اللہ احد ہے، وہ عظیم خالق کائنات کی حمد و ثنا، درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں، ہادی کل محبوب کل سید الانام، رازدار نبی، نبیوں کے سلطان نبی، امام الانبیاء نبی، نبیوں کے سرتاج نبی، نبیوں کے خاتم نبی، جناب آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، سید الانام، ہم بے کسوں کے کساں، ہم بے راہ رووں کے راہ روا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام حضور کی ازواج مطہرات، خصوص بالخصوص سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، حسنین کی ماں، زینب کی ماں، علی کی زوجہ، نبی کا جگر، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ، جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، یہ پرفتن دور جو گزر رہا ہے، آج اس دور میں تیری اور میری بیٹی کو، تیری اور میری ماں کو، تیرے اور میرے گھر کی عورت کو اس سیرت سے ہٹایا جا رہا ہے جو سیرت طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات کی سیرت تھی۔ اس سیرت سے دور کیا جا رہا ہے جو ملائکہ عرب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت تھی۔ اس کردار سے ہماری بیٹیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس علم کے تضاد میں ڈھال کر اس موجودہ دور کی تعلیم میں عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچ دیا، عورت کے جسم سے لباس کو اتار دیا۔ میرے ملت کے نوجوان، اس یورپ اور مغرب نے ترقی کے نام پر تجھے تیری سیرت سے، تیرے کردار سے، تیرے آباء و اجداد سے، تیرے اسلاف سے تجھے دور کر دیا ہے۔ اس لیے تو یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو میں نے پردہ کرا دیا، اس کو گھر میں بٹھا دیا، اس بیٹی کو میں نے پردہ کرا دیا، اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، اس کو لباس وہ پہنا دیا جو سیدہ کائنات کو میرے پیغمبر نے پہنایا تھا، شاید یہ ترقی نہ کر سکے۔ آج تیرے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تیری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، یہ ماڈرن نہ بنی تو یہ گھر میں بیٹھی رہے گی، اگر یہ ماڈرن اور زمانے کے ساتھ نہ چلی یہ ترقی نہیں کر سکے گی، یہ آنے والے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میری ملت کے نوجوان، آج سے 15 صدیاں پیچھے چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ مکے کی حالات دیکھ لیں کہ جب مکے کے اندر یہ حالات تھے کہ عورتیں بازاروں میں بکتی تھی، اپنا جسم بازار میں آ کے بیچتی تھی، یہ حالات تھے 15 صدیاں پہلے۔ قریش کے اندر، عرب کے اندر جہالت کا زمانہ تھا، عورتوں کی بولی لگتی تھی، عورتیں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ان کے جسم بکا کرتے تھے، ماؤں کو بیچا جا رہا تھا، جوان بیٹیوں کی قیمتیں لگ رہی تھی۔ اس زمانے کے اندر ایک سیرت کا انقلاب جو لے کے آئی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات تھی، جس نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا، جس کی سیرت و کردار سے ایسا انقلاب آیا۔ ازواج مطہرات سیدہ کائنات اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت و کردار سے، میرے نبی کے غلبہ دین کی برکت سے وہ انقلاب آیا کہ جس معاشرے میں بیٹی پیدا کرنا عیب تھا، بیٹی کو پیدا کرنا جرم تھا، بیٹی کا پیدا کرنا ماں باپ کے لیے باعث شرمندگی تھا، اس زمانے میں میرے نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا، فرمایا کائنات کے لوگوں، بیٹیوں کو پیدا کرنا جرم نہیں ہے، بیٹیوں کو پیدا کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تم بیٹیوں کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہو، نہ بیٹوں کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ جس کو بیٹیاں دیتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے، جس کو بیٹے دیتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے۔ پھر میرے نبی نے اس کی عزت و عظمت کو بڑھایا، فرمایا کائنات کے لوگوں، جب بیٹی پیدا ہو یہ باعث شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اللہ جس کو
بیٹی دیتا ہے اللہ اس کے گھر میں اپنی رحمت بھیج دیتا ہے۔ کس نے بتایا تھا کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے، ایک بیٹی کی عزت کیسے کرنی ہے؟ میرے نبی کے آنے سے پہلے، دین کے آنے سے پہلے تو بیٹیوں کی عزت نہیں تھی۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اون کا لباس پہن لیتا، وہ شرمندگی کے مارے گاؤں سے نکل جاتا، گھر سے نکل جاتا، دیہات سے نکل جاتا، چہرہ لٹکا لیتا۔ لوگ اس کے چہرہ دیکھ کر کہتے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا۔ ارے وہ کون تھا جس کے گھر میں پھر سیدہ کائنات جیسی بیٹی آئی ہے؟ میرا نبی جو کائنات کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، ساری کائنات جس کے استقبال میں کھڑی ہو، جس کے استقبال میں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہوں، جس کے استقبال میں مسجد اقصی کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبران حق جس کا استقبال کرے، اور جس کے استقبال کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہو، میرے پیغمبر نے سیدہ کائنات کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کے کائنات کو بتایا بیٹی اتنی عظیم ہے۔ محمد جس بیٹی کی عزت کر رہا ہے تمہیں بتا رہا ہے کہ بیٹی باعث شرمندگی نہیں ہوتی، بیٹیاں ہمیشہ باعث عزت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ہمیشہ باعث عزت ہوا کرتی ہیں۔ اگر تم بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کیا کرو، بیٹیوں کا دل جوئی کیا کرو، یہ بیٹیاں ان کو عام نہ سمجھو، ان کے آنے سے تیرے گھر میں اللہ کی رحمت آئی، ان کے آنے سے اللہ نے تیرے رزق میں برکت دیا، اس کے آنے سے اللہ کی رحمتوں کی برسات تیرے گھر میں برسی۔ ارے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت کیسے ملے گی؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی، توجہ کریں اس معاشرے کی ناسور میں دیکھیں، جس کو سب سے پہلی بیٹی ہو جائے، میں کہتا ہوں عورت کی دشمن ہے، اس کی ساس اس کو تانا دیتی ہے۔ اس ساس سے کوئی پوچھے تو کسی کے گھر میں بیٹی بن کے نہیں آئی تھی؟ کسی نے پوچھنے کی جرت نہیں کی۔ آج تو جس بہو کو تانا دیتی ہے کہ تیری کوکھ سے بیٹی کیوں آئی، تو کسی ماں کی کوکھ سے نہیں آئی تھی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور ایک کے بعد جس کو دوسری بیٹی اللہ دے دے، یہاں باتیں بنتی ہے میں تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ بھائی کیوں کرے گی؟ ایک سے بیٹی پیدا ہو گئی تو اس سے بیٹا ہوگا۔ یہ بتا کیا تو رب ہے یا رب جیسی ہے؟ توجہ کر، کیا بیٹیاں دینا یا بیٹیاں پیدا کرنا، بیٹیاں بنانا کیا تیرا اختیار ہے یا تیرے بیٹے کا اختیار ہے یا آنے والی عورت کا اختیار ہے؟ جب تو کہتی ہے ہم میں سے کسی کا اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے، جس رب نے اس کی کوکھ سے بیٹیاں دی ہے وہی رب اس کی کوکھ سے بیٹے بھی عطا کر دے گا۔ اس ماں سے کوئی نہیں پوچھتا، وہ خود بیٹا کیوں نہیں اس ماں سے پوچھتا کہ ماں تو کس لیے میری بیوی کو یہ تانا دیتی ہے کہ اس نے بیٹیاں کیوں پیدا کی؟ کیونکہ بیٹیاں پیدا کرنے کا اختیار اس کا نہیں ہے، اس نے پالا ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ میری اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کو پالا ہے، پلوسا ہے، اس دنیا میں لے کے آئی ہے۔ بیٹی یا بیٹے کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی، پھر اس نے اس کو جوان کیا، اس کو تعلیم دی، اس کو تربیت دی، اس کا خیال رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ بیٹیوں کو پالا، الفت کے ساتھ بیٹیوں کو پالا، کبھی انہیں جھڑکا نہیں، کبھی سختی نہیں کی۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائی، ان 2 انگلیوں کو ایسے ملا کے کہا میرے صحابہ اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اس نے ان کو پالا، پلوسا، تربیت، تعلیم دی، پھر ان کا نکاح کر کے اس کے گھر میں بھیج دیا کہ قیامت کا دن ہوگا میں محمد اور وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے بڑی کیا عزت چاہتے ہو؟
صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ